میرا نام عروج فاطمہ ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ جو ماں کا کردار ہو، بیٹی بھی اسی کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ ماں اگر بد کردار ہو تو بیٹی با کردار ہو کر بھی بد کردار کہلائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جرم ایک بدکار ماں کی بیٹی ہونا ہے۔ میں بن باپ کی بیٹی تھی، جس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بچپن میں ایک بار میں نے اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ تیرا باپ مر گیا ہے۔ میری ماں طوائف تھی اور طوائف خانے میں ناچ گانا کرنا اس کا پیشہ تھا۔ اماں سارا سارا دن کام میں لگی رہتی اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتی۔ باہر سے اکثر گھنگروں کی آوازیں آتی، کبھی طبلے کی تو کبھی گانے کی، مگر باہر کیا ہوتا میں کبھی جان نہ سکی۔ اماں کی ایک سہیلی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ ہم اس گھر سے باہر کیوں نہیں جاتے، تو اماں کہہ دیتی کہ یہی ہماری کل کائنات ہے، یہی جینے مرنے کا سہارا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگتی۔ ایک روز اماں نہا رہی تھی تو میں ان کے کمرے میں گئی اور کمرے کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بستر کی چادر سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرہ صاف کیا اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں میٹرک میں پاس ہو گئی تو خوشی خوشی اماں کو بتایا، مگر اماں کے اگلے عمل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے خود سے دور کر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ جب پوچھا تو اماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ کتنی بار کہا ہے میرے کمرے میں مت جایا کرو اور یہاں کی چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، یہ سب تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ میں ان سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کی سہیلی مجھے دیکھ کر دکھی ہوئی اور اماں کے پاس چلی گئی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو باہر سے ناچ گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ باہر نہ جانا، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کیوں روکتی ہیں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری ماں غیر مردوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ساکت ہو گئی۔ میں فوراً کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اماں غلط کام کرتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں میرے پاس آئی، مگر میں نے ان سے سخت باتیں کی، ان کو بد کردار کہا۔ میری باتیں سن کر اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کا اپنا ایک اسکول ہے۔ تیرا چہرہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، مگر تجھے میری گود میں ڈالنے کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا بلکہ شادی کر لی۔ میں نے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے، تو اماں نے جو بتایا اسے سن کر میری سانس رکنے لگی۔ اماں نے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر اس آدمی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر بیٹھی، مگر وہ دھوکے باز نکلا اور انہیں طوائف خانے میں چھوڑ گیا۔ اس وقت اماں حاملہ تھی۔ اماں نے بہت رویا، مگر یہاں طوائف کو چند پیسوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن سے اماں کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ بیٹیاں جب والدین کا سر جھکا دیتی ہیں تو ان کا انجام یا تو یتیم خانہ بنتا ہے یا طوائف خانہ۔ میں اماں کی باتیں سن رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ابا کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے بن دیکھے ہی نفرت ہو گئی۔ اگر غلطی اماں سے ہوئی تھی تو قصور ابا کا بھی تھا، پھر سزا صرف اماں کو کیوں ملتی رہی؟ گناہ دونوں کا تھا، مگر معاشرہ صرف عورت کو کیوں کوستا ہے؟ مرد گناہ کرے تو گھر جا کر پاک ہو جاتا ہے، لیکن عورت کی ایک غلطی کو قبر تک یاد رکھا جاتا ہے۔ میری اماں طوائف تھی، مگر مجھے ہر برائی سے بچا کر رکھتی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تو دوسری طوائف میرا مذاق بناتی کہ طوائف خانے میں پاکیزہ بننے کا ڈرامہ کرتی ہو، مگر میں جانتی تھی کہ میں اپنے رب کی نظر میں پاک ہوں۔ میری زندگی مشکلات میں گزرتی رہی، مگر اصل امتحان تب شروع ہوا جب اماں کا انتقال ہو گیا۔ طوائف خانے کی مالکن مجھے اس راستے پر چلانا چاہتی تھی، مگر میں نے ایسی حرام کمائی سے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ مالکن مجھ پر ظلم کرتی، مگر اماں کی سہیلی نے مجھے اس دلدل سے نکال لیا۔ اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 3 دن تک صرف پانی پر ہی گزارا کر کے پھر میں کمزوری سے گر پڑی، ایک گاڑی سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں سرکاری ہسپتال میں تھی۔ نرس نے بتایا کہ کوئی آدمی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے یتیم خانے کا پوچھا تو نرس نے پتہ بتا دیا۔ میں وہاں رہنے لگی۔ پھر ایک شفیق عورت آئی اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، مگر وہ عورت میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر بھی انتقال کر چکا تھا۔ میں گھر کا کام کرتی اور وہ مجھے کھانا، رہائش اور معاوضہ دیتی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں نے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فوراً میرا خرچہ اٹھا لیا۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب تم پڑھی لکھی ہو گئی ہو،
میرے گھر کی نوکری کرتی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اسکول میں نوکری تلاش کی اور مجھے ایک بڑے اسکول میں ملازمت مل گئی۔ میں ابھی اس خاتون کی خدمت کرتی ہوں مگر معاوضہ نہیں لیتی کیونکہ وہی میری اصل محسن ہے، اور ایک اسکول میں پڑھانے بھی لگ گئی تھی۔ میں نے ابھی تک اسکول کے پرنسپل کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز اسکول کا پیون میرے کلاس میں آیا اور کہنے لگا کہ اسکول کے پرنسپل نے سب نئے ٹیچرز کو دفتر میں بلایا ہے۔ میں پرنسپل کے آفس میں گئی تو وہاں اور بھی ٹیچرز موجود تھی جو مجھ سے کچھ عرصہ پہلے ہی آئی تھی۔ پرنسپل سب ٹیچرز کی فائلیں دیکھ رہے تھے اور ان کا چھوٹا سا انٹرویو لے رہے تھے۔ مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی جب پرنسپل نے میرا نام لیا مگر مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ میں نے ابھی تک پرنسپل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کا رخ دیوار کی جانب تھا اور ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ مجھے لگا پرنسپل بہت مغرور ہے اور اتنا بڑا اسکول چلا رہا ہے۔ اسی دوران پرنسپل نے ہمیں جانے کا کہہ دیا۔ میری حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ کوئی ٹیچرز نے تو مجھے روک کر پوچھ لیا کہ کیا وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، مگر میں نے نہ میں سر ہلا کر کہا کہ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ کئی دن گزر گئے۔ پرنسپل ہر دوسرے دن اسکول میں کوئی نہ کوئی دعوت رکھ لیتے مگر خود دعوت میں نہ آتے۔ بہت لذیذ پکوان بنائے جاتے۔ پرانی ٹیچرز حیران تھی کیونکہ ایسا پہلی دفعہ تھا۔ دن گزرتے گئے، مجھے اسکول میں کام کرتے 7 مہینے ہو گئے۔ ایک روز پرنسپل نے مجھے دفتر میں بلایا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ میں جب پرنسپل کے آفس میں گئی تو پہلی دفعہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے وہ چہرہ پہلے دیکھا ہوا لگا۔ جب پرنسپل نے میری جانب دیکھا تو مجھے جھٹکا سا لگا کیونکہ ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ تمہاری تنخواہ میں 15,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن روز صبح تمہیں میرے منہ پر تھپڑ لگانا ہوگا۔ میں ان کی بات پر گھبرا گئی۔ پرنسپل نے نرم لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا تم ایسا کرو گی؟ ان کا بیٹا کہنا مجھے عجیب لگا۔ اسے ایک لفظ میں برسوں کی طلب تھی۔ میں کچھ کہے بنا آفس سے نکل آئی۔ تقدیر نہ جانے اور کتنے امتحان لینا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں ڈرتے ڈرتے ان کے آفس میں گئی تو ان کی آنکھیں پھر نم تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے میرے چہرے پر تھپڑ مارو۔ میں خوف سے کانپ اٹھی مگر آہستہ آہستہ ان کے پاس گئی اور وہیں کھڑی ہو کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ پرنسپل میرے قریب آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، تم نہیں جانتی میں اس دن کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ میں حیرانی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ پرنسپل رونے لگے اور بولے کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی معافی مجھے قیامت تک نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں آپ کو سزا دینے والی؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ پرنسپل کہنے لگے تم نہیں جانتی، تم میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن کر آئی ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں تو میں نے سب بتا دیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یتیم خانے تک کیسے پہنچی تو میں گھبرا گئی۔ اگر سچ بتاتی تو یہاں سے بھی نکالی جاتی۔ میں نے کہا میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ پرنسپل چونکے اور پوچھا تمہاری ماں کا انتقال کب ہوا؟ میں نے بتایا کہ چند سال پہلے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ کا انتقال کب ہوا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میری پیدائش سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی پرنسپل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ جب وہ کچھ سنبھلے تو کہنے لگے بیٹا اب سے مجھے ابا کہہ کر بلانا۔ میں چونک گئی مگر میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر یہ شخص میرے سامنے آ بھی جائے تو میں اسے باپ ماننے سے انکار کر دوں گی۔ پرنسپل حیرت سے مجھے دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ معاف کر دو، مگر میرے لہجے میں پتھر کی سختی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک اجنبی کے اتنے سوالوں کے جواب کیوں دے رہی ہوں۔ میں نے معذرت کی اور آفس سے نکل آئی اور طے کر لیا کہ یہاں نوکری نہیں کروں گی۔ اسکول والے میرے اور پرنسپل کے بارے میں باتیں بنانے لگے اور میں دلدل سے نکل کر اب اپنی ذات پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ میں گھر آئی تو مالکن پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ میں حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو ناراض ہو کر پردیس چلا گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ کہتا ہے اگر میں اس کے پاس چلی گئی تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے پوچھا آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو بولی کہ وہ اپنے باپ کی موت کے بعد مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اگر بتا دیتی تو تم بہت سے سوال پوچھتی جن کا جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ اکثر لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کوئی ان کے ماضی حال مستقبل کو نہ جان لے۔ میں نے پوچھا پریشانی کس بات کی ہے؟ تو کہنے لگی مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر میں چلی گئی تو تم کہاں رہو گی؟ کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور سب کچھ ختم کر کے جا رہی ہوں۔ میں مسکرا کر بولی جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاؤں گی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مالکن بولی میں تمہیں یتیم خانے سے اس لیے نہیں لائی تھی۔ میں ان کی بات پر ہنس پڑی اور کہا کہ میں اسکول کے پاس ہی کوئی گھر ڈھونڈ لوں گی۔
میں نے ایک ہفتے میں گھر تلاش کر لیا تھا۔ مالکن اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی اور میں اسکول کے پاس گھر میں آ گئی، مگر جاتے ہوئے مجھے فون اپنا دے گئی تاکہ میں ان سے رابطے میں رہوں۔ پرنسپل اکثر مجھے اسکول کے ساتھ بنے گھر میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں یتیم خانے سے آئی تھی، مجھے یہاں ایک شفیق عورت لائی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے پاس جا چکی ہیں۔ پرنسپل کے چہرے پر اچانک ایک چمک جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگے کہ میں اور میری بیوی گھر پر اکیلے رہتے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ گھر چلو، میری بیوی کو بہت اچھا لگے گا۔ میں حیران تھی کہ کوئی اجنبی کسی کو اپنے گھر کی دعوت کیسے دے سکتا ہے، مگر مجھے کہیں نہیں جانا تھا۔ میں نے پرنسپل کو دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا۔ پرنسپل مایوس ہو گئے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز اسکول میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ اسکول کے مالک کی بیوی آ رہی ہیں، اسی لیے پارٹی رکھی گئی تھی۔ جب اسکول کی مالکن آئی تو ہر طرف شور اٹھا۔ میری حالت قابل بیان نہ رہی جب پرنسپل کی بیوی نے ایک پیون سے کہہ کر مجھے بلایا۔ پرنسپل بھی وہیں تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ انہوں نے پورا فنکشن مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور فنکشن کے بعد مجھے دفتر میں لے گئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، میں برسوں سے بے اولاد ہوں، تم اسکول کی سب سے چھوٹی لڑکی ہو، کیا مجھے اپنی ماں کا درجہ دے سکتی ہو؟ اب میں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دفتر سے باہر نکلی اور پھر کچھ لینے کے لیے اندر جانے لگی تو پرنسپل ان کی بیوی کی باتوں نے مجھ پر جیسے آسمان گرا دیا۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے اپنی بیٹی کی تلاش میں تھا اور اس روز اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس کی فائل میں اس کی ماں کا نام لکھا تھا۔ وہ نام میں بھول نہیں سکتا تھا، اگر صرف نام ہوتا، مگر میری بیٹی کا چہرہ بالکل میرے جیسا ہے۔ میں حیران تھی کہ میں اتنی بڑی حقیقت جان کر بھی کیسے زندہ کھڑی ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ابھی اور امتحان رکھے تھے۔ میں کمرے میں گئی تو سامنے میرے ابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بس روتی چلی گئی، کیونکہ جو میری ماں نے میرے باپ کی وجہ سے زندگی گزاری تھی اس کا حساب تو میں کبھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے سوال نہیں تھے جتنی سزا کے میرے باپ حقدار تھے۔ مگر اب وقت رونے کا نہیں تھا۔ جتنی تکلیفیں میں اور میری ماں نے برداشت کی تھی، ان سب کا حساب برابر کرنا تھا۔ تبھی میں اپنے باپ کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میرا باپ بہت خوش تھا، مگر میں اس خوشی کا راز جانتی تھی۔ میرے باپ کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں آرام کے بعد گھر دیکھنے لگی۔ نوکر ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ میں اپنی ماں کی بدقسمتی پر حیران تھی۔ جس جگہ ان کا حق تھا وہاں آج کوئی اور بیٹھی تھی۔ مرد ایک مگر دو عورتوں کی قسمتیں کتنی مختلف تھی۔ میں چلتی چلتی ایک کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے ابا کی آوازیں آئیں۔ دوسری بیوی تو نیچے تھی، پھر ابا کی سے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ابا کے ساتھ میری ماں کی تصویریں تھیں۔ ابا رو رو کر اماں سے معافی مانگ رہے تھے۔ انسان کتنا خود غرض ہے، زندہ کو درد دے کر مرنے کے بعد تصویروں سے محبت دکھاتا ہے۔ میں ابا کے ساتھ پورا سال رہی۔ اس ایک سال میں انہوں نے کوشش کی کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا سب کچھ تو میری ماں تھی جو ابا کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک روز میں نے ابا سے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے پردیس جا رہی ہوں۔ ابا حیران رہ گئے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکوں گا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر یہ سزا ان کے لیے بہت کم تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان کی جان لے لوں، مگر میری تربیت ایسی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے ساتھ رہ کر اپنی ماں کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ اللہ سے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ اکثر ابا رابطہ کرنا چاہتے تھے مگر میں انکار کر دیتی۔ مالکن کو میری حقیقت کبھی پتہ نہ چل سکی اور پردیس میں تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد مالکن نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا۔ میں اکثر اپنے ابا اور شوہر کا موازنہ کرتی تو میرا شوہر ہمیشہ سب سے اول نمبر پر ہوتا۔ میں جس جگہ پیدا ہوئی اور جس جگہ پلی بڑھی اس جگہ سے نصیب والے ہی نکل کر عزت پاتے ہیں، اور بے شک عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کے مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔